वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, अमन दुश्मनों का एक और वार। मस्तूम काजी कूड़ा खान रोड पर धमाके के नतीजे में 13 अफराद जा बहक, 70 जख्मी हो गए। धमाके में DSP सिटी नवाज गशकोरी शहीद हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूम के मुताबिक मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अपडेट करें आपको, मस्तूम काजी कूड़ा खान रोड पर धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनको तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। करीबी जो अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके में DSP सिटी नवाज गशकोरी शहीद हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूम के मुताबिक मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कोयटा से रेस्क्यू टीमें भी मस्तूम पहुँच रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर में ले लिया है और सर्च किया जा रहा है कि कोई सुराग मिल सके कि आया ये वाक़या पेश कैसे आया है। मस्तूम से हमारे नुमाइंदे नादिर अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ तफसीलात लेंगे। नादिर, बताइएगा ये वाक़या कब पेश आया और अभी तक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सर, मस्तूम शहर मदीना मस्जिद के करीब कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ था। धमाके में DSP समेत 13 अफराद जाँ बहक और 75 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त शहर के दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। अल-खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। मजीद जख्मियों को भी जाए वक़ुआत अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। जी नादिर, ये बताएगा, ये रशी एरिया है, सुबह के औकात हैं, यहाँ पर रश होता होगा। रोज़ के मामूल यहाँ पर क्या होते हैं? सर रोज़ के मामूल के मुताबिक यहाँ पर कोई रश नहीं होता था सर। आज रश लगा हुआ था तो अचानक जोरदार धमाका हुआ। सर सिक्योरिटी फोर्सेज धमाके का तयन कर रहे हैं कि धमाका रिमोट कंट्रोल था या खुदकुश। नादिर, ये बताएगा 70 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं उनकी क्या हालत है? हॉस्पिटल से कोई खबर सामने आई है? जी सर कुछ जख्मियों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूम जो वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने जायज़ा लिया है इस इलाके का जहाँ पर ये धमाका पेश आया था। उनसे कुछ बात हो सकी है? उनका क्या कहना है? और सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर किस तरह की तहकीकात कर रही हैं? क्या जियो फेंसिंग कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को? जी सर, धमाके के जो जाए वक़्त हुआ था उसको बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मजीद तहकीकात किया जा रहा है। और असिस्टेंट कमिश्नर व दीगर जिम्मेदारान इधर अस्पताल पहुंचे हैं और जख्मियों के अयादत वगैरह कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक भी जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नादिर अहमद मस्तूम से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करें, मस्तूम काजी कूड़ा खान रोड पर धमाका पेश आया। धमाके के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। धमाके में DSP सिटी नवाज गशकोरी शहीद हो चुके हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूम के मुताबिक मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कोयटा से रेस्क्यू टीमें भी मस्तूम पहुँच चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अब बात करेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। हर जुबां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदसरई में मगन है। फ़ज़ाए दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हैं मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े तमाम शहरों में महाफिल, मिलाद, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाक में 31 और सूबों और दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। आरिफ अलवी कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तमाम जहानों के लिए अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए रहनुमाई का लाजवाल जरिया है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और आमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, आलमे इस्लाम को दरपेश मसाइल का हल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिन्हा है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा है कि हम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें।
آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر نگر نگر درود و سلام کی صدائیں، عاشقان رسول کی ریلیاں، مساجد میں محافل کا اہتمام، جگہ جگہ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل ہے۔ سندھ بھر میں ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ مختلف شہروں کی کیا صورتحال ہے اپنے نمائندگان سے جانیں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عثمان رانا، جبکہ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عبدالوہاب، اور پشاور سے جو روح پرور مناظر ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عثمان رانا۔ سب سے پہلے پشاور کا رخ کریں گے۔ عثمان رانا، بتائیے گا پشاور میں کیا صورتحال ہے، عاشقان رسول اس دن کی مناسبت کو کیسے منا رہے ہیں؟ پہلا جلوس جو تھا یہ پشاور کے نواحی علاقے میں جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اور اس وقت دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ میں جو ہے اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یہاں پر میرے بیک پہ جو سٹیج دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر کیک بھی کاٹا گیا ہے میلاد کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جلوس شرکا ہے وہ اب مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، اور تب تک مسجد میں رہیں گے۔ محفل کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا جب تک یہ نماز جمعہ ادا نہیں ہو جاتا۔ جب نماز جمعہ کے بعد جو ہے یہ مکمل طور پر یہاں سے لوگ جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائیں گے۔ یہاں پر جب جلوس برآمد ہوا تو اس وقت جو ہے سیکیورٹی کی کافی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ BDO اسٹاف بھی موجودہ، پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے ان راستوں پہ جہاں سے جلوس نے گزرنا تھا۔ جلوس جیسے ہی پہنچا ہے تو یہاں پر جو عاشقان رسول تھے، جس میں بچے بڑے اور بزرگ شامل تھے، انہوں نے یہاں پہ کیک بھی کاٹا، یہاں پر حمد و نعت اور ورد کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس وقت جو جلوس میں جو بچوں کے علاوہ جو خوبصورت بچوں نے اپنے خوبصورت کپڑے جو ہے وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، جھنڈے ان کے ہاتھ میں موجود تھے، اور اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں پر ابھی بھی بچے جو ہے مختلف جگہوں پر ٹولیوں کی شکل میں موجود ہے، اور اپنے اپنے جو ٹولیاں ہیں وہاں پر حمد و نعت جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اس جلوس میں جو اونٹ جو تھے وہ بھی سجائے گئے تھے، اور رکشے جو تھے وہ بھی سجائے گئے تھے، اور اس میں ان رکشوں میں اور اونٹوں پر جو لوگ بیٹھے تھے تو وہ حمد و ثنا جو ہے وہ کہہ رہے تھے، اور یہاں تک وہ پہنچے۔ اس وقت محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے پشاور کے جو دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ ہے وہاں پہ، اور نماز ظہر جو ہے یا جمعے کی نماز کے بعد جو ہے یہ محفل یہاں سے ختم ہوگی۔ جی ٹھیک ہے شاہد خان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں سے عثمان رانا ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ عثمان رانا، بتائیے گا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں لاہور شہر میں؟ جی بالکل، لاہور شہر میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے اگر بات کروں تو مختلف مقامات کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ نہ صرف سرکاری عمارات بلکہ لوگوں نے اپنے گھروں بازاروں کو بھی جو ہے وہ برقی کمکموں سے سجا دیا ہے، اور اس کے علاوہ محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور سخت سیکیورٹی کے پولیس کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاہور شہر کے اندر مختلف جو جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان پر 10,000 سے زائد جو ہے وہ پولیس اہلکار ڈیوٹی پر جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو مختلف مقامات پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، جہاں پر جس میں لوگوں کی مختلف قسم کے کھانوں سے توازن کروائی جا رہی ہے، پانی شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ اسی طرح محافل کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ پولیس جو ہے وہ جلوس کے روٹ پر جو ہے وہ تعینات ہے۔ اگر بات کریں تو مین جو مرکزی جلوس ہے وہ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن نوری بلڈنگ سے شروع ہوگا اور داتا دربار پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرا مرکزی جلوس اگر بات کروں تو وہ دربار میاں میر سے شروع ہوتا ہوا مال روڈ، اور مال روڈ سے ہوتا ہوا داتا دربار، اور یہ اسکیم موڑ پہنچ کر جو ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے بڑے جلوس جو ہے وہ مختلف مقامات سے لاہور شہر میں نکالے جاتے ہیں، اور اس دن کی خوشی اور اس دن کو منانے کے لیے جو ہے وہ پرعزم بھی ہیں لوگ، پرجوش عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر ذکر و نعت جو ہے وہ جاری ہے، ذکر و اذکار کیے جا رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ کافی خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں کہ بچوں کی جانب سے جو ہے وہ پہاڑیاں بھی لگائی جاتی ہیں، اور یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی ربیع الاول آتی ہے تو بچے جو ہے وہ رات بھر تیاری کرتے ہیں اور پہاڑیاں بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ مختلف مقامات پر لوگوں کو کھانے جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں، اور جو بازار ہیں وہ سجا دیے گئے ہیں۔ بچے جو ہے وہ خوبصورت کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے اسپیشلی کپڑے بھی خریدے جاتے ہیں، اور اس دن کو جو ہے وہ پرجوش اور پرعزم طریقے سے منانے کے لیے جو ہے وہ ہر کوئی خوش دکھائی دے رہا ہے۔ جی
ٹھیک ہے، لاہور سے ہمارے ساتھ عبدالوہاب موجود تھے جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے. اب رخ کریں گے شہر اقتدار کا جہاں پر عثمان رانا موجود ہیں. عثمان رانا بتائے گا، روح پرور مناظر ہیں، ہر کوئی عاشقان رسول جو ہے اس دن کو اپنی مناسبت سے منا رہا ہے. اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جی اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو یہاں پر جو مرکزی جلوس ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جو ہے وہ G6 سے برآمد ہوتا ہے، جو کہ کچھ ہی دیر میں برآمد ہو جائے گا. تو اس حوالے سے سخت سیکیورٹی انتظامات بھی جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے کیے جاتے ہیں. تقریباً 3000 کے قریب عثمان رانا ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. اسلام آباد میں بھی جلوس ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ہر کوئی اپنی انداز میں اس چیز کو منا رہا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منایا جا رہا ہے. آج کا دن ہے جس میں رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے، دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے تھے. عثمان رانا ایک بار پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا، بتائیے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں؟ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت میں بھی عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو ہے مختلف جگہوں سے جلوس برآمد ہوتے ہیں. ان جلوسوں کے حوالے سے جو مرکزی جلوس ہے وہ G6 میں برآمد ہوتا ہے اور جہاں پر یہ اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے بھی اہم سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں. تقریباً 3000 کے قریب پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں اسلام آباد بھر میں، خصوصی انہی ڈیوٹیوں پر مساجد میں، جہاں پر مساجد میں محفلیں سجائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جلوس کے رستوں کو کارڈن آف کیا گیا ہے اور نہ صرف کارڈن آف کیا گیا ہے بلکہ ڈرون کوریج جو ہے وہ بھی جلوس کی جا رہی ہے، کیونکہ سیکیورٹی انتظامات کافی سخت رکھے گئے ہیں. جو جلوس کے رستے میں اونچی عمارتیں ہیں وہاں پر پولیس کے سنائپر جو ہے وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں. تو اسی حوالے سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں. ہر طرف مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا کے نعرے جو ہے وہ سنے جا رہے ہیں. جی درود و سلام کی صدائیں سنی جا رہی ہیں. عثمان رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. لاہور سے ہمیں عبدالوہاب اپڈیٹ کرے تھے اور پشاور سے روح پرور مناظر ہمیں دکھائے شاہد خان نے. تمام نمائندگان کا بہت شکریہ. اب بات کریں کراچی کی تو وہاں پر بھی عید میلاد النبی کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. 4500 پولیس اہلکار مرکزی جلوس کی حفاظت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. شہر کے اہم مقامات اور بڑی مساجد میں بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. موبائل فون سروس بھی معطل کر دی گئی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبید شاہ سے. جی عبید، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مرکزی جلوس جامع مسجد میمن سے نکلے گا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہ اختتام پذیر ہوگا. اس کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے. 4000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو جشن عید میلاد النبی کی جو مرکزی جلوس ہیں اور جو محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے اس کی سیکیورٹی پر مامور کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسنائپرز کو بھی مخصوص روٹس پر تعینات کر دیا گیا ہے. جو مرکزی جلوس ہے اور جہاں پہ بڑی محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے وہاں پر بم ڈسپل اسکواڈ کی مدد سے سویپنگ بھی کی جا رہی ہے. اس وقت شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹی بڑی ریلیاں بعد نماز جمعہ جو ہے وہ برآمد ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں میں اس وقت سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا ہے. جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی سندھ پولیس کی جانب سے، کراچی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں اور مساجد کے باہر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا 4463 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. اس کے ساتھ RRF اور دیگر جو اسپیشل برانچ اور پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ بھی سیکیورٹی پر مامور ہیں. اسنائپرز کو بھی تعینات کیا گیا ہے اور بڑی محفلوں پر خواتین لیڈی کانسٹیبلز کو بھی، پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے جو کہ داخلی راستوں پر تعینات ہوں گی اور جامع تلاشی کے بعد ہی لوگوں کو مرکزی جلوس میں شریک ہونے کی اجازت ہوگی. شہر بھر میں اس وقت موبائل سروس جزوی طور پر معطل ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں نواز شریف کو وطن واپسی پر جیل جانا ہوگا یا نہیں، معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے. چیئرمین تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا PTI کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی جائے گی، جو منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ان کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب پسند ناپسند نہیں ہوتا. تحریک انصاف کا مقابلہ پہلے بھی کیا، اب بھی کریں گے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں گفتگو. کہا نواز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارا ابھی تک کسی سے انتخابی اتحاد نہیں. جہاں ضروری ہوا حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھائیں گے. الیکشن کی حتمی تاریخ آ جائے تو عوامی اضطراب ختم ہو جائے گا.
खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। अभी आपके बराह रास्त में चलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक चीज़ जिससे हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि बच के रहो, वो हराम है कि अपनी ज़िंदगी में भी किसी तरीके से हराम कमाई एंटर ना करो। अब ये सरकारी मुलाजमीन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। एक तो फाइनेंशियल पैसे हैं जो कोई नाजायज़ कमाने की कोशिश करता है, वो किसी भी सूरत ना हुकूमत इजाज़त देती है ना आपका दीन इजाज़त देता है। जो मैंने चंद माह में देखा है, एक और हराम चीज़ है जो सरकारी मुलाजमीन दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कर जाते हैं। मेरा मशवरा है, बाकी फैसला हर एक का अपना अपना है। अगर हुकूमत कहती है डॉक्टर को कि आपने 6 घंटे दिन में काम करना है और हफ्ते में 5 दिन काम करना है, और वो 2 से 3 दिन काम करता है और 3 दिन नहीं करता और तनख्वाह हुकूमत से पूरी ले रहा है, मेरा ख्याल है वो भी हराम कमा रहा है। कोई टीचर जिसको हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करनी है लेकिन वो 2-3 घंटे आता है, काम करता है और स्किप कर जाता है, मेरा ख्याल है वो भी हराम कमा रहा है। मेरा सिर्फ ये मशवरा है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्योर करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और आप नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। हाज़िर होंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।